ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ صحابہ رسول بیان فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو اس وقت ان کی آنکھ کھلی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا، پھر فرمایا بلا شبہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ پھر ان کے گھر والے چیخنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے صرف خیر و بھلائی کی دعا ہی کرنا، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجے کو بلند فرما، ہدایت عطا فرما، لوگوں میں بلند فرما اور اس کی خبر کو کشادہ فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ یہ عمل کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے دو تین اہم ہمیں باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ملتی ہے کہ اگر معلوم ہو آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے اڑوس پڑوس میں معلوم ہے کسی کا انتقال ہوا ہے، تو فوراً آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں اور جا کر آپ ان کو تسلی دیں، اور جو میت کے جو چیزیں کرنا ہے، بعض لوگوں کے ہاتھ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہاتھ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، انتقال ہونے کے فوری بعد ان کے ہاتھ پیر کو سیدھا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ خون ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اس کے ہاتھ پر ٹینٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں جھکا کے یہ کرنا تو توڑ دینا۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر کوئی میت کا ہاتھ توڑتا ہے، کوئی ہڈی توڑتا ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی درد ہوتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کوئی توڑتا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی انتقال ہو جائے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے اعضاء بالکل سیدھے کر دیے جائیں، پھر اس کے بعد اگر آنکھ کھلی بھی ہے تو اس کی آنکھ بند کر دی جائے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آنکھ جو ہے اس کی روح کا پیچھا کرتی ہے، اسی لیے اسے بند کرنا چاہیے۔ اب وہ خون ٹھنڈا ہو گیا تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اب لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، ڈر جائیں گے، چونکہ میت ہے نا۔ اب میت بولنے کے فوری بات انسان ڈرتا ہے اس سے، پھر اس کے بعد آنکھ کھلی بھی ہوگی تو اس کا الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے پہچان میں کوئی اگر انتقال ہوا ہے، سب سے پہلا آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ اپنے کام کو چھوڑیں، پہلے عیادت کے لیے جائیں اور میت کے جو احکامات ہیں پہلے اسے بتائیں، ہاتھ پیر جو سیدھا کرنا ہے اور آنکھ وغیرہ موچھنا ہے اور تسلی دینا ہے اور دعائے خیر کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ تو صحابیہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے آنے کے فوری بعد چیخنے چلانے لگے لوگ۔ ہوتا ہے نا کوئی غم میں ساتھ دینے کے لیے اکثر ہوتا ہے، اٹھاتے وقت بہت زیادہ روتے ہیں، کوئی دیکھنے کے لیے کوئی اپنا آیا رو رو کے تھک جاتے ہیں، کوئی بیٹا آ گیا، کوئی اپنا آ گیا تو پھر رونا شروع کرتے ہیں، غم پھر سے جاگ جاتا ہے کہ چلو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کیا ہے کہ چیخنے چلانے سے کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پر اللہ کے نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث پاک کو لے کر علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے بھی میت کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ معلوم پڑا کہ کسی کا انتقال ہوا ہے، آپ کو میسج آ گیا تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے باضابطہ ان کے گھر والوں کو تعلیم دی ہے، کہا کہ آپ چیخ و چلانے کی بات مت کریں، اس کے احسانات کو مت گنائیں، بلکہ صبر کریں اور اس کے حق میں دعا کریں۔ اب جو بھی آپ اس کے حق میں دعا کریں گے فرشتے اس کے آمین کہتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مصیبت میں اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ بچوں کے لیے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، بیوی کے لیے اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ تو خاص طور پہ جو انسان مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور عرب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، عرب کے اندر وہ آدمی بڑا مانا جاتا جس کے رونے والے بہت ہوتے تھے، لوگ باضابطہ کرائے پہ رونے والے کو لے کر آتے، اس کے احسانات کو گناتے، روتے، چیختے چلاتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ یہ غیر شرعی عمل ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ چیخ و چلا کر روتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اس کے احسانات کو گناتے ہیں، کھلانے والا گیا، پلانے والا گیا، ہے نا۔ یہ سب کیا ہے؟ غیر شرعی عمل ہے۔ باضابطہ ہر انسان اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو تاکید کرے اور وصیت کرے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا نا حدیث کے اندر کہ اگر میت کے گھرانے والے روتے ہیں تو عذاب کسے ہوتا ہے؟ میت کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی نصیحت نہیں کیا اپنے بچوں کو، مرنے سے پہلے نصیحت کرے۔ باضابطہ صحابہ کرام کی نصیحت ہوا کرتی تھی کہ آپ نہ روئیں میرے مرنے کے بعد، میری خبر کیا ہے؟ ایک بارش ہونی چاہیے، اس کے بعد اگر انہوں خبر کتنی بڑی بھی کیوں نہ بنا دے آپ اس کے مسئول نہیں ہوں گے۔ اور باضابطہ ہر اپنے مرنے جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو نصیحت کرے کہ میرے مرنے کے بعد نہ روئیں، اور ساتھ ہی ساتھ
آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب میرا زندہ رہنا مشکل ہے تو آپ اپنے قرضے بتائیں، کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کوئی وصیت ہے تو وصیت بتائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچا ہوا کام آپ کے بچے کر جائیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر باضابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور امت مسلمہ کو تعلیم دی ہے، کسی کا بھی انتقال ہو جائے عیادت کرنے کے لیے جانا ہے، ان کو تسلی دینا ہے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔